ستیویں ہے اپنے پاس سے گپیں بناتے ہیں. اس رات کی ایک خوبی اللہ پاک نے یہ بیان کی ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات کو زمین پہ اترتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی، اور کتنے ہوتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ، اکثر من عدد الحصا، آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں، اتنے فرشتے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین میں کنکر تھوڑے ہیں، فرشتے زیادہ اترتے ہیں. اور فرشتے جو ہیں وہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مختلف قسم کے جو کام ان کو دینے ہوتے ہیں، اس سال تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ تمام قسم کے معاملات ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو لوگوں نے اس قسم کی باتیں بنائی ہیں نا، میں کئی دفعہ کہتا ہوں مجھے ڈر آتا ہے، لوگوں کو ڈر نہیں آتا جھوٹ بولتے ہوئے. اے جی فرشتیاں آ کے لوگوں سے دست پنجہ کر دینے ہیں اور آ کے پھر لوگوں نے جپیاں پاند، اس قسم کی گندی گفتگو کرتے ہیں. اور یقین مانیے، میں آپ کو پرانی بات بچپن کی سمجھ لیں کہ مولوی صاحب نے یہ بات کہی نا، رات کو فرشتے اترتے ہیں آ کے دست پنجے کرتے ہیں السلام علیکم. وہاں ایک بندہ کہنے لگا یار میں بھی بیٹھا ہوا تھا راتی نا، میرا بھی ہاتھ ہلدا سی. یہ مطلب ہے راتی میرے نال بھی فرشتے نے نہ کچھ کیتا، دست پنجہ کیتا ہے اپنے پاس سے بنا کے. ایسی کوئی شریعت کی بات نہیں. یہ آخری طاق راتوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے، وہ ایک رات ہوتی ہے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. تو کئی فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. کئی فرشتے آتے ہیں آسمان سے اترتے ہیں آ کے مومن فجر کی نماز کے وقت جب قرات کرتا ہے نا، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سننے آ جاتے ہیں پیچھے، قرآن سنتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ ماہ رمضان میں آپ فرمایا جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں روز. اور کیا قسمت ہے جبرائیل علیہ السلام کی بھی. آپ نے فرمایا میں جبرائیل کو قرآن سناتا ہوں، وہ مجھے قرآن سناتا ہے، میں اسے سناتا ہوں، وہ مجھے سناتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پتہ نہیں جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ قرآن، یہ اس کی کتاب سنائی ہوگی کہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں پتہ. اب میں جبریل کے ساتھ میں دورہ کرتا ہوں، جس طرح حافظ ایک دوسرے کو سنا دینے لے بھی تو ادا تو سنا، ادا میں سنانا، پھر ادا تو سنا، ادا. میں جبریل کے ساتھ نبی علیہ السلام یہ کرتے تھے. کئی بندے جب یہ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا تو فرشتے آسمان سے آتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی قرآن مجید پڑھتے ہیں وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَقْرَؤُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعَتَعُ فِيهِ. اس دنیا میں اگر کوئی انسان سب سے بڑا قاری حافظ عبد الباسط ہے نا، فرض کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ پڑھتا ہے نا الف لام میم، ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور اللہ کا کرم دیکھیں میرے بادشاہ، تیرے جیسا واقعی کوئی نہیں ہے، تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تیری عطا جیسی کسی کی عطا ہو سکتی؟ ساری دنیا کا بڑا قاری جو ہے جب وہ پڑھے تو ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں. فرمایا امت کا وہ آدمی جو ہے نا، وہ بڈھا آدمی ہے یا بڈھی عورت ہے یا اس کا اٹک اٹک کے پڑھتا ہے الحمد، ایسے آہستہ آہستہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا اور اس قاری دنیا کے سب سے بڑے قاری کو 10 نیکیاں ایک حرف پہ، فرمایا یہ اٹک کے پڑھنے والے کو 20 نیکیاں اللہ دیتا ہے. وہ پڑھو قرآن لوگو. قرآن مجید یہ ہے کتنا قرآن ہے، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کتنے حرف ہیں؟ 3,23,760 حرف ہیں بس. صرف آپ ان سے پوچھیں، یقین مانیے قرآن جتنی بڑی بڑی کتابیں، وہ لوگ جو ناول پڑھا کرتے تھے اتنی روز ناول پڑھ کے رات کو سوتے تھے لوگ. یہ قرآن مجید ہے 3,23,760 نیکیاں، یعنی یہ حرف ہیں.
اور اگر 10 نیکیاں ملے تو حساب لگا لیں کہ یہ 32 لاکھ نیکیاں قرآن مجید کے پڑھنے کی اس کو 10 پہ مل جاتی ہیں، اور اگر اٹک اٹک کے پڑھے تو 64 لاکھ نیکیاں اس کے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ نیکیوں کی بہار کا یہ موسم ہے، اور لوٹنے والے سوئے ہوئے ہیں، لوٹنے والے اس وقت ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، لوٹنے والے اس وقت دکانداریاں کر کے عورتوں کو لوٹنے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ، جھوٹ، 2 نمبری کر کے، بے حیائی کر کے، بار بار عورتوں کا چہرہ دیکھ کے ان سے مال لوٹ رہے۔ اور لوٹنا تو تھا اللہ کی رحمت کو۔ ایسے بدقسمت ہے کہ دنیا کے پیچھے لگ کے اللہ کی رحمت کو یہ بدقسمت انسان ہے کہ چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آسمان سے یہ اترنے والے فرشتے، ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے اترتے ہیں فرشتے تو آ کے یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس جگہ لوگ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ پنجرا ہیں، اور لوگوں میں بار بار کہتا ہوں پنجرا کا سون نہ دینا گھر والوں، انہوں نے کہنا کھاؤ اے پیو، اچھا تھوڑی دیر آرام کر لو، چلو دیر لیٹ، چلو اٹھو، پھر ادھر سے فجر کی اذان ہو جاتی ہے، کتنا ٹائم ہے، کچھ ذکر کرو بچوں سے، چل بھائی پتر بھائی 100 باری الحمدللہ کہ، چل بھائی پتر الحمدللہ، چل بھائی تو آیت الکرسی پڑھ 20 باری، چل بھائی تو قل واللہ پڑھ 100 باری، چل بھائی تو، یہ بچوں کو لگا کے رکھیں اس طرح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے فرشتے آتے ہیں نا تو آ کے دیکھتے ہیں کون کون اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جہاں کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے آ کے اپنی رحمت کے پروں سے اس کو ڈانپ لیتے ہیں، اور اتنے فرشتے ہو جاتے ہیں، پھر اوپر سے اور فرشتے آتے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، اس کے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر، آسمان تک اس بندے سے لے کے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ یہ مومنوں کو بتانے کے لیے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اوے رات گزر گئی تسی آ گئے ہو، کتنے گئے سو؟ یا اللہ اسی فلاں جگہ گئے ساں، تو وہاں کیا تھا؟ یا اللہ تیرے بندے بیٹھے ہوئے تھے یسبحونک، یا اللہ بندے بیٹھے تھے وہ تیری تسبیحیں کر رہے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کئی بندے یہ کہ یحللونک، اور کئی پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اور کئی بندے یسبحون یکبرونک، کئی یہ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ یا اللہ تو ہی سب سے بڑا، تیری ذات بڑی ہے، تیری عطا بڑی ہے، اور تیرے جیسا کوئی اور، ساری کائنات چھوٹی ہے، بڑا تو ہے سب سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یحمدونک، کئی تیری حمد کر رہے تھے الحمدللہ، کئی کہہ رہے تھے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی الحمدللہ، یہ کئی اللہ نے فرمایا اچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کو اللہ کے اللہ جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کو پوچھتا ہے اچھا یہ کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اور کوئی بات کچھ مانگ بھی رہے؟ ہاں یا اللہ تیرے کو تیری جنت مانگ دے سن پہ۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری قسمت میں بھی کرے، ہمارے ماں باپ کی، آل اولاد کی۔ یا اللہ یہ تیرے سامنے نا یہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے، اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں جہنم کے عذاب کو نہیں سہ سکتا، مجھے بچا کے رکھنا، یا اللہ میں نہیں سہ سکتا عذاب جہنم کا، مجھے بچانا۔ اچھا یہ کہہ رہے تھے، ہاں، فرمایا آؤ فرشتو ادھر، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ ذکر کرنے والے جو مانگتے نا جنت، اور جاؤ تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے جنت ان کے نام اعمال میں لکھ دی۔ اور یہ جو کہہ رہے تھے نا جہنم سے بچا، یہ ذکر کرنے والے، جاؤ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر، ہمارے ماں باپ آل اولاد کے اوپر بھی رحم کرے۔ نہ یہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ فرشتے جو ہوتے ہیں یہ ان کے ساتھ یہ ہوتی ہے، جب یہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے جاؤ ان سب کو معاف کیا، حدیث میں آتا ہے ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ
وہ تو کئی تو ذکر کر رہے تھے نا، لیکن ایک بندہ انما مر، یہ حدیث کے لفظ سنیں، یا اللہ ایک بندہ ایویں ہی اتنے بہ گیا سی کہ یہ کی کر دینے پہ، یہ بہ کے کی کر دینے پہ، اے اندر کی کر دے پہ کمرے دے اندر چھوٹا جا کمرہ بنا کے یہ ٹینٹ لایا کی وہ انما مرا ایویں ہی کولوں ننگیا سی تے بہ گیا سی، تے او دے بارے کی حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، فرمایا میرا ذکر کرنے کے پاس، ذکر کرنے والے کے پاس کوئی ایویں ہی بہ گیا، جاؤ میں انہوں معاف کر دوں۔ لوگوں آج سے 2 دن کے بعد یہ آخری اشرہ شروع ہو جائے گا، اسے ضائع نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جو تھے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر یہ پوچھا کرتے تھے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول اگر مجھے محسوس ہو کہ لیلۃ القدر آج جائے، ان علمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پکا پتا تھا اللہ کو ہے نا، لیکن اگر ایسے محسوس ہو کہ آج لیلۃ القدر ہے، وہ رات جو ہے نا بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، ایسے اگر محسوس، اے اللہ کے رسول میں پھر کون سی دعا مانگوں؟ حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے فرمایا اگر عائشہ تجھے محسوس ہوتا نا کہ آج لیلۃ القدر ہے، پھر تم یہی دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی دینے والے کو پسند بھی کرتا، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے اور معافی دے، تو یا اللہ میں تیرا چھوٹا سا بندہ، میں بندی تیری چھوٹی سی، مجھے بھی معاف کر دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی،